پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہمارے تمام تر عوام جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. نئے پلاٹ کہاں آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اس دفعہ جو خبر آج ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ دیر پہلے ایک ایمنسٹی دی گئی تھی 5 کروڑ تک کی پراپرٹی کے اوپر. تو اب اس کی ڈیٹیل تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میر شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ایمنسٹی واپس لے لی ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا سر وہ سوچ رہے ہیں ابھی, اچھا سوچ رہے ہیں کہ واپس لے لی جائے. اچھا وہ مطلب وہ اس کے خلاف انہوں نے اظہار کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بھی ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے, تو ان کو ڈر ہے کہ اس پہ بھی وہ اعتراض کھڑا کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اب ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ بہت سخت ہوگی, کیونکہ ہمارا کچھ تقریباً 450 بلین روپیز کا شارٹ فال آیا ہے کلیکشن میں. تو اس میں ہاں جی, تو اس میں جب ساتھ میں یہ بھی بات ہوگی کہ جی آپ نے تو فرسٹ پراپرٹی اونر کو یہ بھی چھوٹ دی ہے کہ اچھا وہ 5 کروڑ تک کی اگر پراپرٹی لے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. تو اگین یہ تو آپ بلیک اکانومی کو وائٹ کرنے میں مدد دے رہے ہو. پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا تھا, یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً. پھر اس میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو اگین پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا کہ کنسٹرکشن کرنے والوں کو بھی یہ کہا جائے کہ ہم نہیں پوچھیں گے کہ پیسے کہاں سے. 3 پرونگ اپروچ تھی کہ بائر, سیلر اینڈ کنسٹرکشن کے پیسے نہیں پوچھے جائیں گے, آپ بس پراپرٹی جو ہے اس کو ایلیویٹ کرتے رہے. بالکل. تو اب یہ پھر وہی بات ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہے کہ ہم یہ کریں نہ کریں. کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کی ناراضی لینا پڑے گی, اگر ہم نہیں کرتے تو ریئل اسٹیٹ شاید نہ اٹھ سکے. اور اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی سیونگ ہوتی ہے وہ انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ میں ہی پارک کرتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے تاریخی طور پہ بھوک ننگ دیکھی ہے, جگہ کا مسئلہ ادھر کیا کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہو یا بزرگ ہو, سب سے بڑا مسئلہ جگہ کا مسئلہ ہے. تو سب کو یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنی چھت ہونی چاہیے, میں کرائے پہ کیوں رہوں. دوسری اور مطلب اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پر کاروبار کرنا آسان نہیں ہے, ریڈ ٹیپزم بہت ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ملک کی ریاست کو ایس آئی ایف سی بنانی پڑ گئی, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ورنہ تو اگر ہم یہ ایک علیحدہ سے باڈی نہیں بناتے تو ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ تو اس طرح کی ہے کہ نئے کاروبار کو وہ تو پنپنے ہی نہیں دیتے, تو نیا کاروبار شروع کرنا اتنا مشکل ہے. اچھا, اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کی خبر آتی ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ کو ہم جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کرنے لگے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اوپر جاتی ہے, ایک دم سے پلاٹوں کی فائلوں کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اور آپ کی سٹاک مارکیٹ نیچے آتی ہے. اب یہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا آپ پھر دیکھیں سٹاک مارکیٹ نیچے آ رہی. اچھا, جب بھی ہوتا ہے کہ اب ہم ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کریں گے, ساتھ ہی کیا ہوتا ہے آپ کی سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. اچھا, جو سٹاک مارکیٹ اوپر جانا ہے اگین یہ کوئی بہت جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ معیشت کا کوئی ایسا اشاریہ نہیں ہے جو کہ بڑا کنکلوسیو ہو کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکو کہ کیونکہ سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ملک کی معیشت بھی اوپر جا رہی ہے. خاص طور پہ ہماری قسم کی سٹاک مارکیٹ جس کے اندر کمپنیز ہی مطلب گنی چنی ہے. ایگزیکٹلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.